حج کے دن کی اہمیت جو ہے اس پہ روشنی ڈال. ایک سال کا اس کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. حج کے دن جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. سبحان اللہ. حج کے دن اگر آپ رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو لیلۃ القدر کی. اب کئی لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی وہاں تو 9 ذی الحجہ آ رہی ہے پہلے بالکل اور ہم آ رہے بعد میں. ہاں جی. تو آپ دونوں پہلی بات تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. جس ڈیٹ کو آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے نا آپ اس پہ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کو اجر مل جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ 2 روزے بھی ملا لیں تو اس کی برکات دگنی ہو جائیں گی. اور باقی اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے, اس کی رحمت چھوٹی نہیں ہے. بے شک میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے. پھر روزے کی حالت میں بندہ ہو, پھر اس کو عبادات کا اجر بھی اس طرح مل رہا ہو, رات کا قیام, اور پھر چند عبادات و معاملات کو ان 10 دنوں کے ایام تشریق کے اندر وہ ضرور رکھیں. ایک بات پتہ نہیں پھر یہ دن نصیب ہوتے ہیں یا نہیں, تو اس لیے سب سے پہلے توبہ کی نیت اور اپنی اصلاح احوال کی نیت, خیر خواہی کی نیت, صلہ رحمی کی نیت, جو نہیں جا سکے اسپیشلی ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اور اپنے اندر اللہ سے اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت. یہ نیات کی اجر زیادہ ہے. اور جو شخص چاہتا ہے ایک حج کافی نہیں, اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو وہ حج و عمرہ کی کثرت کرے. سبحان اللہ. اللہ کریم اس کے عمر میں برکت دے گا. اور دوسرا فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے وہ صلہ رحمی کیا کرے, لوگوں سے میل جول, اپنے رشتوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم رکھے. آج جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری ہے توبہ, استغفار, پھر تحلیل و تکبیر, یعنی اللہ کی حمد و ثنا کی کثرت, اس کو اپنا وتیرہ بنائے. اللہ اکبر, استغفار, استغفر اللہ العظیم, یہ جملے حضور کی بات اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے. اللہ اکبر کہنا, استغفر اللہ العظیم کہنا, اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اتنا بھی کہنا. یہ ساری مسنون اذکار سنا رہا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت, اور تلاوت کے ساتھ کہوں گا یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی عادت ڈالیں. 100 نفر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں حضور کی حدیث کا مفہوم, قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے تو ایک آیت سیکھنے والا 100 نفل پڑھنے والے سے اجر میں اوپر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جمع کرتے جائیں. اور ایک اور بڑی اہم بات, اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کریں, جن کی حیات ہیں ان سے اپنا حسن سلوک قائم رکھیں. یہ ہمارے ہاں بڑی کمزوری. یہ ساری حج کی چیزوں کے ساتھ آپ کو جب انگیج کریں گے تو آپ کو برکات و رحمت ملنی شروع ہو جائیں گی. اور جو لوگ نیت کرتے ہیں قربانی کی تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں. یہ مسنون عمل نیچے آ جائے گا, سنت غیر موقدہ مستحبات میں حکم میں آ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی کرے گا تو برکات بہت زیادہ ہے. صحیح آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, جیسے ہمارے پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے, ہم really sorry to say that, کہ ہم کہتے ہیں ابھی ذرا یہ مکان بن جائے, حالانکہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں, ابھی یہ بن جائے, بچوں کی شادیاں ہو جائیں, پھر نہ جسم کام کر رہا ہوتا ہے نہ پیسے اس طرح رہتے ہیں. تو میں ان کے لیے آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. یا آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی وہاں پر تنبیہ دی ہے. اور پھر حج, جہاں پر ہم حج کرتے ہیں وہاں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہے. ہم حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو جمع ہوتی ہیں. اور اس سے بھی اگلی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو حج نہ کرنے کے حوالے سے میں نے عرض کر دی, اور حج کے ساتھ جو حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بالکل آج ہی پیدا ہوا ہے, یعنی اس طرح اس کا اللہ رب العزت پاک صاف کر دیتا ہے. اور حج والوں کو بھی کہا ہے وہاں جھگڑنا نہیں ہے, ایک دوسرے کے گناہوں کے کاموں میں مصروف نہیں ہونا, جھگڑنا نہیں ہے, اور واپس آ کے بھی یہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب حج کر لیا تو میرا بیلنس 0 ہو گیا ہے تو پھر شروع سے شروع ہو جائے. یہ انداز کو اسلام